فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم. تقوی کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ گناہ کو چھوڑنا تقوی ہے، اور گناہ چھوڑنا انسان کی روح کے لیے ضروری ہے جیسے جسم کے لیے زہر کا چھوڑنا ضروری ہے، اور گناہ کا چھوڑنا نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے. اور گناہ کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اور پھر جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کا انعام عطا فرماتے ہیں جس پہ کل بات ہوئی تھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں جنت تیار کر رکھی ہے. اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب جنت ہے. اس پہ بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھا کہ ایک بادشاہ لاڈ میں، پیار میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگا ذرا دیکھو تو صحیح میری شکل کیسی لگتی ہے، میں کیسا لگتا ہوں. اس نے بھی محبت میں کہہ دیا تم تو مجھے شکل سے جہنمی لگتے. تو اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھے طلاق، اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھے طلاق. اب جیسے ہی اس نے یہ سنا تو دنیا میں تو کسی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس عورت نے فوراً پردہ کر لیا. وہ لوگ شریعت کو جاننے والے تھے، اس نے پردہ کر لیا کہ طلاق پڑ گئی. اب یہ بھی پریشان ہو گیا کہ میری زبان سے کیسا جملہ نکل گیا. اب پریشان ہو کے علماء کے پاس مسئلہ لے کے گیا. مختلف علماء نے سنا تو سب نے یہی فرمایا کہ طلاق تو ہو گئی، دنیا میں کسی کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ معاملہ گیا. امام صاحب نے فرمایا بھائی میں بادشاہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم بادشاہ ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے، کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ تم کسی گناہ پر قادر ہو گئے ہو اور تم نے صرف اللہ سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے کہا ہاں، میں ایک دفعہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو ایک لونڈی صفائی کر رہی تھی. اس کو دیکھ کے میرے دل میں شیطانی خیال آ گیا اور میں نے اس کو پکڑا. قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتا. اس نے مجھے کہا تو اللہ سے ڈر، تو مجھے اس کے اس جملے سے اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں تو بادشاہ ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں اگر اس سے بدکاری کر بھی لیتا تو مجھ سے کس نے پوچھنا. تو کہتے میں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں اور طلاق نہیں دیں. تو علماء نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں؟ تو فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ڈر گیا اور گناہ سے بچ گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہے. اور چونکہ اللہ نے فرمایا تو اللہ کا فتویٰ موجود ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ڈر گیا جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، وہاں 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے. تو جو گناہ سے بچے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ جنتی ہے. اللہ کے سے ڈر کے جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا وہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. یہ تو ہے خود گناہ سے بچنا. اور اگر کوئی دوسرے کو گناہ سے بچائے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ فیض الافقار صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف لائے چلی اس میں، تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں حاضر ہوا. اس بیان میں تو حضرت کی جوتی میں نے رکھی، جوتی گم ہو گئی، کسی نے اٹھا لی. تو مجھ سے ناراض ہو گئے کہ تم نے جوتی کی حفاظت نہیں کی، تمہاری وجہ سے ایک بندہ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو گیا، تم اس کو سنبھال کے رکھتا تو وہ بیچارہ گناہ میں نہ ملوث ہو. میں سوچنے لگا کہ ان کو اپنی جوتی کی فکر نہیں ہے، اس بندے کی فکر ہے جو گناہ میں ملوث ہو گیا. تو یہ بھی ایک حال ہوتا ہے
کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ مراد علی مراد ایک بادشاہ تھا، وہ گزرا رات کو بھیس بدل کے جایا کرتا تھا، تو ایک میت کہیں پڑی ہوئی تھی، بندہ فوت ہوا ہے، لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، اس نے پوچھا تم اس کے پاس سے کیوں گزر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ انسان مرا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، یہ بہت گناہ گار بندہ تھا، یہ تو بڑا گناہ گار بندہ تھا۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، لے گیا اس کے گھر، لے کے جا کے میت کو لے کے گیا، تو اس کی اہلیہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ بادشاہ کو حیران ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں گناہ گار ہے، بیوی کہہ رہی ہے اللہ کا ولی تھا۔ تو بادشاہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر رات کسی زنا خانے میں چلا جاتا تھا اور ایک رات کے لیے عورت کو پیسے دیتا تھا، اور پھر اس کو کہتا تھا کہ اپنا دروازہ بند کر لو، کوئی تمہارے قریب نہ آئے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے ایک گناہ کو کم کر دیا ہے۔ ہر روز شراب خانے میں چلا جاتا تھا، وہاں سے شراب خریدتا تھا، گھر لا کے بہا دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے شراب کا گناہ کو کم کر دیا ہے۔ تو میں اس کو کہتی تھی کہ تم یہ کیا کرتے ہو، لوگ تو تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، لوگ تو تمہیں برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہا کرتا تھا تمہیں کیا پتا، میرا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھے گا اور اولیاء پڑھیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں اس نے درست کہا، میں علی مراد اس علاقے کا بادشاہ ہوں، ملک کا بادشاہ ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں گا، تدفین میں بھی شریک ہوں گا، اور پورے ملک میں اعلان کیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے جنازے میں سارے شریک ہوں، پورے ملک کے اولیاء، اور یہ بادشاہ خود اس کے جنازے میں شریک ہوگا۔ جو خود گناہ سے بچے اس کے لیے جنت ہے، اور جو دوسروں کو گناہ سے بچانے کی سعی کرے، کوشش کرے، اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔